یہ سوال کہ الحاد کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی، اور پھر اس میں ارتقاء ہوتے ہوئے معاصر الحاد کی حقیقت کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، کیا وجوہات ہیں، اور پھر خود مذہب کو کیا چیلنج درپیش ہے الحاد سے، اور اس وقت معاصر جو کانٹمپریری ایتھیزم ہے اس کا ٹارگٹ کون سا مذہب ہے اور کیوں ہے، یہ موضوع رہے گا اس گفتگو کا۔ لیکن میں ذرا پیچھے چلا جاؤں اور الحاد کی حقیقت اور تاریخ بتانے کی اپنی طالب علمانہ حد تک کوشش کروں گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں آج کل کا جو نیریٹو ہے، جو پیراڈائم بنا ہوا ہے، جس میں ہم آج کل تعلیم یافتہ بن رہے ہیں اور جس فریم ورک میں ہم لوگ ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، بہت سارے لوگ میری کئی باتوں سے ممکن ہے اتفاق نہ کریں، اور بہت کم لوگ جو بہت گہرائی میں جا کر تجزیہ کرنے کی، انالیسس کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں، وہ شاید میرے ساتھ اتفاق کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ الحاد کی جو تاریخ ہے وہ بہت پرانی ہے، بہت پرانی۔ ہمیں تقریباً جب ہم انڈین لٹریچر کو بھی دیکھتے ہیں تو تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1000 سال پہلے کے لٹریچر میں ہم کو، ایون مذہبی لٹریچر میں بھی ہم کو خدا تعالیٰ کے وجود کے بارے میں تشکیک اور تردد کی باتیں ملتی۔ میں نے عرض کیا مذہبی لٹریچر میں بھی ملتی، اور اسی طرح سے خود کچھ مذاہب بھی ایسے ہیں جن کی بنیاد میں خدا کا کوئی تصور موجود ہی نہیں ہے، جیسے بدھ مت، جہاں تصور خدا ہے ہی نہیں بنیاد مذہب کی، ایک فلسفہ زندگی ہے۔ خیر، اس موضوع کو میں اس وقت چھیڑنا نہیں چاہوں گا کہ مذاہب کی کتابوں میں بھی کہاں کہاں اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں انسان غیر یقینیت کا شکار رہا ہے، یہ ایک دوسرا موضوع ہے۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں اکا دکا انسانوں کے اندر شک اور تردد موجود رہا ہے۔ خود عالم اسلام کے اندر اگر آپ دیکھیں گے، کچھ مشہور ایسے ملحد جو تاریخ میں مشہور ہو گئے ہیں ان کا ذکر ملتا ہے۔ آپ نے بخوبی نام سنا ہوگا ابن راوندی کا، یہ عباسی دور کا ہے، یہ ملحد تھا جو خدا کے وجود کو نہیں مانتا تھا۔ ابن وراق کا نام آپ نے سنا ہوگا، جو 3 صدی ہجری کا آدمی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اس کا شک تھا، نہیں مانتا تھا۔ خیر، اس تاریخی پس منظر کو ایک سائیڈ میں رکھتے ہوئے جو معاصر الحاد ہے اس کی بنیاد کیا ہے، میں ذرا اس کے پس منظر میں جانے کی کوشش کروں گا، اور میں یہ کوشش کروں گا کہ میری طالب علمانہ حد تک جو میرا مختلف ڈسپلنز کا مطالعہ رہا ہے اس میں تجزیہ کرنے میں اور نتیجہ نکالنے میں، یعنی میرا جو حاصل مطالعہ رہا ہے، میں کس حد تک کامیاب رہا ہوں، آپ گفتگو سن کر کسی حد تک آپ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ اس وقت جس طرح کی ہم کو تعلیم مل رہی ہے اس میں یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے کہ میں کہاں اور کس سطح کی باتیں کر رہا ہوں۔ لیکن مجھے امید ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں جو معاصر نظام تعلیم پر بھی ایک تنقیدی نگاہ رکھتے ہیں اور گہرائی سے وہ تبصرہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تجزیہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ میری بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ چونکہ اس وقت جو ہے کنٹمپریری جو سویلائزیشن ہے، اس پر جو غلبہ ہے وہ مغربی افکار کا ہے۔
میں یہ بات وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ جب ہم مغربی تہذیب پر، تمدن پر تنقیدی تبصرہ کرتے ہیں، کرٹیکل انالیسس کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، تو ہمارے بہت سارے دوست اور پڑھے لکھے نوجوان ایک دم وہ اسے یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ایک خاص مذہبی طبقہ ویسٹ کی ترقی اور علوم سے شاکی ہے اور اس کو برداشت نہیں کر پاتا ہے، یا اس چیلنج کا سامنا کر نہیں پاتا ہے، تو پھر بیشنگ میں اتر آتا ہے۔ بات ایسی نہیں ہے۔ موجودہ تہذیب کے بہت سارے پہلو ہیں جن کو نظر میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ مغربی جو اصطلاح ہوا یا جو لیڈرشپ اس وقت سارے میدانوں میں موجود ہے، یہ پولیٹیکل میدان ہو، اکنامک میدان ہو، یا افکار کا میدان ہو، علوم کا میدان ہو، اس میں آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری اچھی چیزیں، مثبت چیزیں دنیا کو ملی، اور اس کا اعتراف نہ کرنا خود اپنی جہالت کا اعلان کرنا ہے۔ ان چیزوں کا اعتراف کرتے ہوئے جن چیزوں سے موجودہ تہذیب سے، جن چیزوں کے حوالے سے موجودہ دور میں انسان کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا، ان میں یہ چیز بھی ہے جس کا میں بھی ذکر کر رہا ہوں۔ لیکن اس کی بھی ایک بہت ہی افسوسناک تاریخ ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ خود مغرب کے اندر الہادی فکر کے شروع ہونے اور پنپنے کا بہت سارا جو اس کی ذمہ داری ہے، وہ مذہب یا مذہب کے ذمہ داروں کے کندھوں پر پڑتی ہے۔ ہوا یہ کہ خود مغرب کے اندر مذہب کے اوپر اپنا ایک گرفت رکھنے والے لوگ، انہوں نے انسانی سوچوں پر بھی گرفت کو اپنا حق سمجھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر تھے، رسول تھے۔ وہ جو پیغام لے آئے تھے، وہ سابقہ انبیاء، جن کو ہم ببلیکل پروفیٹس بولتے ہیں، جو بنی اسرائیل کے انبیاء تھے، انہی کی تعلیمات کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام از سر نو ان کی تجدید کرنے تشریف لائے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور انہوں نے جو سادہ تعلیمات بیان کی، اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صاف یہ بیان فرمایا تھا لوگوں سے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں سے ایک نقطہ بھی تبدیل کرنے نہیں آیا ہوں، میں شریعت موسوی کی طرف تم کو از سر نو دعوت دینے آیا ہوں، اور وہی زندگی گزارنے کی تم کو دعوت دیتا ہوں، وہی عقیدہ اور عمل اختیار کرنے کی تم کو دعوت دیتا ہوں جو لے کر کے میرے سے پہلے انبیاء علیہ السلام، خصوصاً حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کے انبیاء آئے تھے، وہ لے کر اسی کی طرف تم کو میں دعوت دیتا ہوں۔ لیکن خود اس مذہب کی تاریخ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت کم عرصے میں، 100 سال نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے ہی نصف صدی گزرنے کے ساتھ ساتھ ہی اس مذہب کے اندر بزور تبدیلیاں داخل کر دی گئی، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا صاف توحیدی عقیدہ اس کو بدل دیا گیا۔ اور پھر جو ماڈرن یہ مذہب جو انسانوں کو ملا، وہ یکسر اس مذہب سے مختلف تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ پھر اس مذہب کو جب یورپ میں آہستہ آہستہ تبدیلی آنے کے آثار نمایاں ہوئے، لیکن ابھی تاریک دور چل رہا تھا یورپ میں۔ اس وقت جب ہم ڈارک ایجز کی یا تاریک دور کی بات کرتے ہیں، تو یورپ کی تاریخ میں یہ وہ دور ہے جو دور مذہب کے غلبے کا دور مانا جاتا ہے، عیسائیت کے غلبے کا دور مانا جاتا ہے۔ تاریخ یہ ہے، یورپین مفکرین کی یہ باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ جدید جو مفکرین ہیں، جن کی سوچ اور فکر سے اس وقت یورپ کی فکر تشکیل پا چکی ہے، مغربی فکر جو ہے، جن مفکرین کی سوچ پر اور تحقیقات پر اس کی بنیاد ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے، ان کا ماننا ہے کہ جو ڈارک ایجز ہوئے، تاریک دور جو یورپ کی تاریخ میں گزرا ہے، یہ مذہبی دور تھا وہاں۔ اور اس مذہبی دور میں سب سے بڑی جو چیز تھی کہ مذہب پر جن لوگوں کی اجارہ داری تھی،
جس کو کلرجی کہا جاتا ہے، اور چرچ پر جن کا قبضہ تھا، ان کا قبضہ زمینوں پر ہی نہیں تھا، مملکت پر ہی نہیں تھا، سیاست میں ان کا اثر و نفوذ اتنا ہی نہیں تھا، بلکہ چونکہ مذہب کا غلبہ بہت زیادہ تھا، اس لیے عام انسان کی سوچ اور فکر پر بھی اس کا غلبہ تھا۔ مذہب کی تاریخ میں سب سے بڑا یہ خطرناک فیز ہوتا ہے جب مذہب پر اجارہ داری جمانے والے لوگ لوگوں کی آزاد فکروں پر پہرے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ جس بھی مذہب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، اس مذہب کو بہت بڑے خطرناک نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حالانکہ خود مذہب اس چیز کو روا اور جائز مانتا ہے، روا رکھنا مانتا ہے یا نہیں، لیکن اس مذہب پر اس وقت اجارہ داری جمانے والے لوگ اس کو جسٹیفائی کرتے ہوتے ہیں۔ یہ اس مذہب کی تاریخ میں خود اس مذہب کے اندر سے آزاد فکر رکھنے والے لوگوں کا بدزن ہونے کا بہت بڑا سبب بن جاتا ہے۔ یورپ کی تاریخ میں جو مذہب کو جس سب سے بڑے چیلنج کا سامنا کرنا پڑا، وہ پہلا یہ اندرونی تھا، انٹرنل چیلنج تھا۔ اور انٹرنل چیلنج کیا ہوتا ہے؟ انٹرنل چیلنج یہ ہوتا ہے کہ خود مذہب جن وسعتوں کا عامل ہوتا ہے، اور خود مذہب کے اندر جو وسعتیں انسانوں کو سوچنے کی دی جاتی ہیں، ان وسعتوں کو مذہب پر اجارہ رکھنے والا طبقہ خطرہ سمجھتا ہے۔ یا تو وہ اپنی سپریمیسی کے لیے اس کو خطرہ سمجھتا ہے، اور پیش اس طرح کرتا ہے کہ اسے مذہب کو خطرہ ہے۔ یہ ایک بہت بڑی خطرناک صورتحال ہوتی ہے مذاہب کی تاریخ میں۔ تو سیدھے الفاظ میں یہ سن لیجئے کہ یورپ میں جو عیسائیت اس وقت تھی، 15ویں صدی سے پہلے کی بات میں کر رہا ہوں، بلکہ 15ویں صدی کی دہلیز تک آتے آتے صورتحال یہ ہوئی کہ جو ماڈرن مذہب اس وقت تھا، جدید عیسائیت ان کے سامنے تھی، تو اس پر جو اجارہ داری جمی تھی چرچ کی، تاریخ کے ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے جو تجزیہ میرے ذہن میں آتا ہے، جو میرا حاصل مطالعہ ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ خود مذہب کی انٹرپریٹیشن کرنے والوں کے ذہن کے اندر ایک ایسا احساس ابھرنے لگا تھا جو نئی فکروں کے سامنے، جسے میں کہوں گا کہ احساس کمتری تھا۔ تو وہ خود مذہبی کتابوں کی اور تعلیمات کی تشریحات اس طرح کرنے لگے جیسے لگتا تھا کہ ہر زمانے کے مطابق ان تعلیمات کو، ان کی ریلیونس کو، ان کی معنویت کو ثابت کرنے کے لیے جو چیز مارکیٹ میں قبول عام پا چکی ہوتی، جو نظریہ لوگوں کے سامنے علم کے نام پر قبول ہو چکا ہوتا تھا، وہ مذہبی طبقہ اس نظریے کو ایک دم ثابت کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ یہ بھی مذہبی کتاب میں موجود ہے۔ قرآن مجید میں اس کو لفظ مضاحات سے ظاہر کیا گیا ہے، یضاہئون قول الذین کفروا۔ یہ ایک ذہنی کیفیت ہوتی ہے کہ ایک چیز لوگوں کے اندر رواج پا گئی، لوگوں کے ذہنوں نے اس کو علم کی حیثیت سے قبول کر لیا کہ یہ علم ہے اور ثابت شدہ علم ہے، اور اب اگر آپ اس کو نہ مانیں تو آپ بیکورڈ ہیں، آپ قدامت پسند ہیں، آپ تاریک ذہن کے عامل ہیں۔ تو پھر آپ کے اندر ایک احساس کمتری پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کو قبول کرنا مجبوری بن جاتی ہے۔ یہ اس وقت کی جو مذہبی اس وقت جو طبقہ تھا، اس کے اندر یہ ذہن بننا شروع ہوا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ نئے نئے نظریات کو ایک دم مذہبی لیبل لگانا شروع کر دیا۔ کئی موقعوں پر میں یہ بات عرض کر چکا ہوں، اور کئی جگہوں پر یہ بات میں لکھ بھی چکا ہوں کہ یورپ کے اندر
نشأت ثانیہ سے پہلے نیا انقلاب جو روشن خیالی کا آیا، رینسان کا آیا، اس سے پہلے مذہبی طبقے نے کچھ ایسی باتوں کو بھی مذہبی لیبل کے طور پر، مذہبی خیالات اور نظریات بلکہ عقائد کے طور پر پیش کرنا اپنے لیے بہتر سمجھا، مناسب سمجھا، جو اس وقت تو سائنس کی حیثیت سے لوگوں میں مشہور ہوئے لیکن بعد میں وہ مفروضے ثابت ہوئے۔ اس سے پہلے کہیں عرض کیا ہے کہ جیسے دیکھیے پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ جو زمین ہے یہی مرکز دنیا ہے، کائنات کی مرکز ہی ہے، اور باقی جتنے بھی ہیونلی باڈیز ہیں، اجرام سماوی، وہ گھومتے ہیں زمین کے گرد، زمین سینٹر میں ہے، جسے جیو سینٹرک تھیوری کہتے تھے، جیو سینٹرسزم۔ لیکن بعد میں یہ غلط ثابت ہوا، لیکن غلط ثابت ہونے سے پہلے چونکہ یہ فلسفے کی دنیا میں آیا تھا، پہلے والی جو سائنس تھی وہ فلسفہ تھا، اور آج کی جو سائنس ہے یہ آج کا فلسفہ ہے۔ فلسفہ کیا ہے اصل میں؟ بیچ میں ایک بات آئی، فلسفہ ہوتا ہے مابعد طبیعیاتی مسائل کو ڈسکس کرنے کا ڈسپلن ہے، میٹافزیکل ایشوز اس میں ڈسکس ہوتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں، یہ فلسفہ ہوتا ہے۔ اور سائنس فزیکل ورلڈ میں ہوتی ہے، اس کی باتیں کرتی ہے، اس کو وجود باری تعالیٰ کے ساتھ زیادہ یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ موجود جو دنیا ہے، محسوس دنیا ہے، سائنس اس میں اپنی جولن گاہیں دکھاتی ہیں، لیکن آج کل کی جو سائنس ہے یہ خدا کے وجود کے بارے میں کہنا شروع کر دیتی ہے۔ اس طرح سے آج کل کی جو سائنس ہے وہ فلسفے کی حدود میں داخل ہوگی، اور پرانے زمانے میں چونکہ سائنس اس طرح نہیں تھی، پرانے زمانے کی سائنس فلسفہ ہی تھا، چونکہ اب ٹیکنالوجی میں اتنی ترقی ہوئی ہے، جو پرانے زمانے کے فلاسفرز تھے اس وقت کے سائنسدان وہی تھے، اور وہ نظریاتی طور پر کی جو علوم وہ ثابت کرتے تھے وہی اس وقت کی سائنسی علوم ہوا کرتے تھے۔ تو نظریاتی طور پر بیٹھے اس وقت کے مفکرین یا فلسفیوں نے کہا تھا کہ اس کائنات کا جو مرکز ہے وہ زمین ہے، لیکن بعد میں ٹیکنالوجی آئی، گیلیلیو نے ٹیلیسکوپ سے ثابت کیا کہ زمین اس کائنات کا مرکز، اس کم سے کم اس نظام شمسی کا مرکز ہے ہی نہیں، سولر سسٹم کا مرکز ہے ہی نہیں، وہ تو سورج ہے۔ اب مسئلہ اگر سائنس کی میدان کا ہوتا تو وہاں یہ کوئی ایشو نہیں ہے، وہاں یہ ایک حوصلہ افزا بات ہے۔ سائنس کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہ روز بروز ترقی کرتی ہے، ذہن میں وسعتیں پیدا ہوتی ہیں، عقل سوچتی ہے، نتائج اخذ کرتی ہے، تجربات کرتی ہے، اس طرح سے سائنس ترقی پہ رہتا ہے، یا انسان کے علوم بڑھتے رہتے ہیں، سوچ بدلتی رہتی ہے، یہ ہے سائنس کی حقیقت۔ تو یہ ایک جگہ جمے گا نہیں، اس کے بجائے جو مذہب کا عقیدہ ہوتا ہے وہ ایک ہی جگہ جمتا ہے، عقیدہ بدلتا نہیں ہے۔ عقیدے بدلتے رہیں گے تو پھر مذہب کی بنیاد ہی نہیں رہے گی، مذہب کی بنیاد عقیدے پر ہوتی ہے، سائنس کی بنیاد تحقیق پر ہوتی ہے، اور وہ تحقیق بدلتی رہتی ہے۔ لیکن بعد میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سائنس میں بھی عقیدے کی شکل اختیار کر لیتی ہے، یعنی اس وقت اس میدان میں سائنس میں جمود آ جاتا ہے، ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ مثلا یہی بات کہ زمین گول ہے، اب یہ ثابت ہو چکا ہے، کم سے کم سائنسی میدان میں ثابت ہو چکا ہے، اور زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گھومتی ہے، اب یہ ثابت ہو چکا ہے۔ تو سائنسی میدان میں یہاں اب مزید ترقی نہیں ہوگی اس میں کہ آیا زمین گول بھی ہے یا نہیں۔ تو جو ایڈمٹڈ سائنس ہوتی ہے وہ فیکٹ بن جاتی ہے، اور وہ سائنس میں اگر ہم اس کو مذہبی ٹرمینالوجی استعمال کریں گے وہ سائنس کا عقیدہ بن جاتا ہے۔ اس میدان میں سائنس رک جاتی ہے، جمود آ جاتا ہے۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے ثابت ہوا جب بھی کوئی چیز عقیدہ بنتی ہے تو اس میں جمود آ ہی جاتا ہے، یہ فطری چیز ہے، نیچرل ہے۔ تو جب مذہب عقیدہ پیش کرتا ہے وہاں جمود ہی ہوگا، اور جہاں بات عقیدے کی نہیں ہوگی اجتہاد کی ہوگی، مزید ریزنیبل ڈیڈکشن کی ہوگی، نتائج نکالنے کی ہوگی، وہاں وسعتیں ہوتی ہیں، اور جس مذہب میں یہ وسعتیں زیادہ ہوں گی وہ زمانے کی رفتار کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اب دیکھیے زمین
سینٹر میں ہے اور کائنات اس کے گرد گھومتی ہے، اسے جب مذہب کی کتاب سے ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ مذہب کا عقیدہ بن گیا، مذہب میں تو یہ عقیدہ ہو گیا، اور سائنس میں تو یہ ابھی تحقیق کا میدان تھا۔ جب زیادہ نظر کھل گئی ٹیکنالوجی کی مدد سے تو دیکھا گیا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، تو پہلا جو مفروضہ تھا سائنس میں تو بس ایک ہائپوتھیسس تھی، لیکن مذہبی عقیدے کے خلاف یہ دوسری بات ہو گئی۔ تو اس طرح یہ ایک مثال سمجھ دیجئے، اس طرح نئے نئے جتنے بھی سائنسدان پیدا ہوئے یورپ میں، ان کو سب سے بڑا جو چیلنج ہوا وہ مذہبی طبقے کی طرف سے ان کی مخالفت ہونا شروع ہو گئی۔ یہ نہیں کہ یہ سائنس بولتے ہیں، مخالفت شروع ہو گئی کہ بھئی یہ بلاسفیمی کرتے ہیں، یہ مذہب کے خلاف بولتے ہیں۔ کس مذہب کے خلاف؟ جو مذہب خود ان کے ذہنوں کی اختراع تھی، جو مذہب نہیں تھا انہوں نے اس کو مذہب کے دائرے میں لایا تھا۔ تو یہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ مذہب جس چیز کو مذہب نہیں کہتا، مذہب کے انٹرپریٹیشن کرنے والے اس کو مذہب بنائیں گے، اور پھر جب وہ کسی تحقیق سے غلط ثابت ہو جائے گا تو پھر غلط ثابت کرنے والے مفکرین کو، سائنسدانوں کو، سوچ رکھنے والوں کو کہا جائے گا کہ یہ مذہب کے خلاف ہیں، اب ان کو سزا دینی ہے۔ اس سزا دینے کے لیے یورپ میں جو بدنام زمانہ انسٹیٹیوشن قائم ہوا، جس کو بولتے ہیں انکوزیشن، ایک ادارہ قائم ہوا جس میں سائنسدانوں کو ٹارچر کیا گیا، پرسیکیوٹ کیا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یورپ میں آزاد سوچ ڈسکریج ہوئی، پابندیاں لگی۔ میری یہ گفتگو سنتے ہوئے غالب گمان ہے اس بات کا کہ میری یہ بات سننے والے بہت سارے دوست احباب یہ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ کہیں ایسا خود مسلمانوں کی دنیا میں آج تو نہیں ہو رہا ہے۔ اس کا جواب میں آگے دوں گا۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس گفتگو میں اس کا موقع مجھے ملے گا اس مختصر سی ویڈیو میں، لیکن پہلے ہی میں اس سوال کو خود ہی اٹھا رہا ہوں، اور آگے تفصیلی جواب میں کسی اور گفتگو میں اس سوال کا دوں گا کہ اس کی نوعیت کیا ہے، اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ تشریفی بخش جواب اس وقت ملے۔ اس وقت جو گفتگو میری نظر میں ہے وہ یہ کہ اب اس طرح کیا ہوا، یورپ کے اندر آزاد فکر سوچ رکھنے والے خود مذہب کے اندر، ابھی میں آزاد فکری کی بات نہیں کر رہا ہوں، کائنات پر غور و فکر کرنے والے لوگ، سائنسی علوم میں ترقی کرنے والے لوگ ڈسکریج ہوئے، پست ہمت ہوئے، اور وہ وہاں سے نکلنا شروع ہو گئے۔ یہ تو ہوا اس میدان میں، اور خود مذہب کے اندر ایک اور انقلاب آیا، وہ یہ کہ مذہبی تعلیمات کی انٹرپریٹیشن کو نئے سرے سے یعنی ری انٹرپریٹ کرنے کا جو دروازہ کھلا وہ اس مذہب کے اندر کھلا، جیسے مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کی طرف سے ہوا، پروٹسٹنٹ جو تحریک چلی کیتھولکس کے خلاف۔ تو دو سطحوں پر مذہب کا یورپ میں چلنا شروع ہوا، اندر سے پروٹسٹنٹس پیدا ہو گئے اور باہر سے فکری طور پر سائنسدان اس کے مخالف ہونے لگے۔ تو ایک بہت بڑا ٹینشن پیدا ہوا، ایک کرائسس ہوا خود یورپ کے مذہب کے اندر۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ کیا کہ اندر سے مذہب نئی نئی تعبیرات کا سبجیکٹ بن گیا، اور باہر سے وہ لوگ اس وقت کی جو بہت ہی روشن دنیا تھی علم کے اعتبار سے، یہ آپ لوگوں کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ یہ اب سب لوگ یہ بات مان چکے ہیں کہ یورپ کے پاس جو اس وقت علمی سرمایہ ہے اور سائنسی علوم ہے، یہ خود یورپ کی محنت اور وہاں کے مفکرین اور سائنسدانوں کی جان کا کاوشوں کا نتیجہ تو ہے ہی، لیکن یونان سے جو علوم مسلمانوں نے اخذ کیے صدر اول میں ہی، جو علوم ترجمے کے ذریعے سے مسلمان سائنسدانوں نے گریک نالج سے
حاصل کر لیے وہ جمع ہو گئے ہسپانیہ میں، اندلس میں، اسپین میں، اور اسپین کے ذریعے سے بعد میں وہ یورپ میں آئے اور پھر یورپ نے ان کو ڈیولپ کیا. تو گویا گریک نالج سے آ کر کے مسلمان اس کے حامل بنے اور مسلمانوں نے اس کو پھر ایک ورثے کے طور پر یورپ نے اس کو اختیار کیا. یہاں ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ مسلمانوں سے ان علوم کو لینے والا یورپ کس طرح بنا؟ خود مسلمان اس لیگیسی کو آگے بنانے میں کامیاب کیوں نہیں ہوئے؟ ایک سوال یہ بھی ہے، اس پر بھی الگ گفتگو ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ بھی کسی ویڈیو کا میں موضوع بناؤں گا، ایسا کیا ہوا تاریخ میں. خیر، چونکہ میری یہ گفتگو تمہیدی نوعیت کی ہوگی اس لیے اس گفتگو میں کئی قسم کے موضوعات اٹھیں گے، کئی قسم کے سوالات اٹھیں گے. میں ان کی نشاندہی کروں گا اور اگلی ویڈیوز میں ان کو انشاءاللہ میں ان کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا. خیر، اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میری گزارش یہ ہے کہ چونکہ اس وقت اسپین میں علوم پنپ رہے تھے، فکری آزادی تھی. اس فکری آزادی کی سب سے بڑی وجہ ایک تھی، وہ یہ کہ خود قرآن مجید کے اندر کائنات کو تحقیق کا موضوع بنانا، سبجیکٹ آف انویسٹیگیشن، ریسرچ بنانے کا جو اشارہ ہے وہ خود قرآن مجید میں موجود ہے. سینکڑوں آیات ہیں قرآن مجید میں جن میں یہ قرآن پڑھنے والوں کو بتایا گیا تھا کہ خدا تعالیٰ کی معرفت اور اس کی قدرت اور اس کی ربوبیت کو سمجھنا ہو عقل سے تو تمہارے سامنے کائنات ہے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے. اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر غور کرو، سوچو، اور سوچو کس سے؟ جو عقل تم کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے. تو بیک وقت دو چیزیں بہت بڑی میننگ فل ہوگی، ایک انسانی عقل اور شعور، اور انسان کے اندر نتیجہ نکالنے کی صلاحیت کا اثبات، یعنی ان کو ماننا. قرآن مجید نے اس چیز کو ریکوگنائز کیا. انسان میں عقل ہے اور بہت بڑی نعمت ہے. اس عقل سے انسان علم حاصل کر سکتا ہے، اس کو بھی مان لیا، اور اس علم سے خدا تعالیٰ کے وجود اور اس کی ربوبیت اور اس کی خلاقیت پر استدلال کر سکتا ہے، یہ بھی بات مان لی گئی قرآن میں. اور پھر اس کائنات کو سائنس کی جولانگاہ بنا سکتا ہے. اس طرح سے سائنسی علوم کی نشاندہی کی گئی اور ان کو ان کی قبولیت کا اشارہ دیا گیا. نتائج صحیح نکلیں گے. اب صرف یہاں ایک ہی بات رہتی تھی، یہ نتائج جو انسان اپنی عقل سے نکالے گا یہ کب حتمی ہوں گے اور کب ابھی بھی سبجیکٹ آف انویسٹیگیشن ہوں گے. اس کے لیے جسٹ یہ فریم ورک دیا گیا تھا کہ اگر یہ نتائج خدا تعالیٰ کی وحی کے مطابق ہوں گے تو انسان نتائج پر پہنچ گیا، اور اگر یہ خدا تعالیٰ کی وحی کے مخالف ہوں گے تو مورد الزام تو نہیں ہے، لیکن ابھی انسان کو تحقیق کے میدان میں اور اپنی کوشش کرنی پڑے گی. یہ ہے صحیح نقطہ نظر. انسان جس طرح سے سائنس میں ایک تحقیق کر کے سامنے آتا ہے تو وہ اپنی تحقیق کو حتمی نہیں بتاتا. پہلے ایک ہائپوتھیسس ہوتی ہے، تھیوریز بنتی ہے، آگے بنتی ہے، بعد میں وہ فیکٹ کی شکل اختیار کر لیتا ہے. تو یہ فریم ورک بتایا گیا کہ اگر انسان کی تحقیقات قرآن مجید کی بتائی ہوئی وحی کے مطابق ہوں گے تو سمجھ لیجئے کہ انسان کے علم کے نتائج درست ہو گئے. اگر کنٹرڈکشن انہوں نے کیا، وہ کنٹرڈکٹری ہو گئے خدا تعالیٰ کی وحی کے ساتھ، تو یہاں دو صورتیں ہوں گی. ایک، خدا تعالیٰ کی وحی کی صحیح سمجھ اور جو علوم ہمارے پاس آ رہے ہیں تحقیق سے ان کی صحیح سمجھ. جب یہ طے ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی وحی کی صحیح سمجھ وہی ہے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردان جو صحابہ کرام تھے
انہوں نے جو اس کی سمجھ اختیار کی تھی، اس سمجھ کو سٹینڈرڈ سمجھ بنایا گیا، اس انٹرپریٹیشن کو ایک معیار تسلیم کیا گیا اسلام میں. کسی مولوی صاحب کی، کسی مفتی صاحب کی، کسی مذہبی ادارے کی سمجھ کو الگ چھوڑیے. مذہب کے عقائد کی جو اصل تفہیم ہے، تشریح ہے، وہ ہونی چاہیے جو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، خود قرآن سے اور صحابہ کرام سے منقول ہو، یا صدر اول سے جو خیر القرون ہے. جب وہ تشریح اور وہ تعبیر اور وہ انٹرپریٹیشن وہاں سے منقول ہے، پھر جو معاصر علم ہے، جو سائنسی علوم ہے، جب وہ ان کے ساتھ مطابقت دکھاتے ہوں تو ہم مان لیں گے کہ بھئی ان علوم میں انسان کا نتیجہ صحیح نکلا ہے اور یہ قابل قبول ہے. اور اگر اس کا اس سٹینڈرڈ انٹرپریٹیشن کے ساتھ کنٹرڈکشن ہو رہا ہے تو یہ تسلیم کریں گے کہ ابھی اس سائنس کے میدان میں انسان کو مزید ترقی کرنے کی ضرورت ہے، یہاں تک کہ اس کا نتیجہ بالکل وہی نکلے گا جو خدا تعالیٰ کی وحی نے پہلے ہی بتایا ہے. یہ ہے نظریہ اسلام کا. اس کے بارے میں جتنی بھی گفتگو ہو سکتی ہیں، لیکن اسلام کا یہ نظریہ یہاں تک ہے. تو اس نظریے کے تحت کائنات پہ تحقیق کی گئی، تسخیر کرنے کی کوشش کی گئی، اور پہلا جو اس میں جو آبجیکٹو تھا وہ یہ تھا کہ معرفت خدا بندی کو حاصل کیا جائے، جس پر کئی آیتیں سامنے تھی مسلمان مفکرین کی، سائنسدانوں کی. اور اس کے بعد یہ علوم جب وہاں سے بھاگ کر، ایک وجہ یہ ہے کہ یورپ کے اندر سائنسدانوں کی، مفکرین کی، آزاد فکریں رکھنے والے لوگوں کی پذیرائی نہیں ہوئی، تو وہ پھر مسلمان ملکوں میں خصوصاً اندلس میں چلے گئے، وہاں سے وہ علوم حاصل کر لیے. اور جب وہ واپس آ گئے یورپ تو کیا ہوا؟ ایک بہت بڑا انقلاب ان کے ذریعے سے آیا. یہاں سے ایک یہ سمجھ لیجیے کہ یہ ایک زبردست ٹرننگ پوائنٹ بنا پوری یورپ کی تاریخ میں. یہ انقلاب آیا ٹورڈز دا ٹرمینیشن آف 18th century، 1789 میں، 1789 میں یہ انقلاب آیا. 1799 میں یہ انقلاب آیا کہ فرانچ ریولوشن آیا، انقلابی فرانس. انقلابی فرانس کی بنیاد ہی یہ بنی سائنسی علوم میں ترقی، انسانی عقل کی اہمیت، عقلی علوم کی وقت، سگنیفیکنس، اور مذہب کے خلاف ایک رخ اختیار کیا گیا. چونکہ مذہب اسی ترقی کے خلاف تھا، اس لیے انقلابی فرانس اپنی روح کے اعتبار سے مخالف مذہب تھا. مخالف کس مذہب کے؟ اصولی طور پر یہاں مذہب ایک خاص پیرائے میں استعمال کر رہا ہوں، وہ اس وقت ان نظریات کے مخالف تھا جن نظریات کو مذہب کے طور پر پیش کیا جاتا تھا، اور وہ انسان کی سوچ پر تالے چڑھانے کا جو روادار تھی، وہ سوچ مانتی تھی کہ انسانی سوچ اتنے آگے نہیں جا سکتی ہے کہ وہ مذہب کے نام پر اختیار کیے گئے غیر مذہبی نظریات کو غلط ثابت کرے. یہ مختصر سی تاریخ ہے. یہاں سے یورپ کے اندر آنے والی ترقی کا رخ مذہب کے خلاف ہو گیا. تو بس ایک طرح کا یہ علم کے میدان میں ایک سلوگن بن گیا کہ there is a perennial tussle between science and religion. یہ ابتدا سے ہی ہے، سائنس اور مذہب کی آپس میں جنگ ہے. حالانکہ حقیقت ایسا نہیں ہے. میں ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ مذہب اترا ہی ہے عقل پر. اگر آپ اسلامی شریعت کے بارے میں بھی یہ معلوم کر لیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اسلام میں جو شریعت کے احکام ہیں وہ کن کے لیے ہیں. اس میں جو سب سے بڑی بنیادی جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ کہ اسلامی شریعت کے تمام احکام اہل عقل پر لاگو ہوتے ہیں. بنیادی چیز ان میں عقل ہونی چاہیے. اس لیے مجنون دیوانہ آدمی ہو
اس پر شریعت کا کوئی حکم لاگو ہوتا ہی نہیں ہے. تو شریعت ساری کی ساری اتری ہے عقل والوں کے لیے، اولو الالباب کے لیے، اہل عقل کے لیے اترے ہیں. اس طرح سے عقل کی اتنی بڑی اہمیت ہے. تو خیر یہ کسی اور گفتگو کا موضوع بن سکتا ہے. یہ اس لیے مجھے کہنا پڑا کہ ستم ظریفی یہ ہے کہ جب ہم بھی، ہمارے بھی خطیب حضرات جب بولنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ اس طرح بولتے ہیں کہ بھائی اسلام کو سمجھنا ہو تو عقل کو ذبح کرنا پڑتا ہے، اور اس سے بہت بڑی غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، خصوصاً اس طبقے میں جن کے ہاں عقل ہی معیار کل ہے. اس طبقے میں تو بڑی زیادہ ہی غلط فہمی پیدا ہوتی ہے. اور پھر یہ عقل بھی معیار کل کیسے بنی، اس کی ابتدا تک تو میں پہنچ گیا ہوں. فرینچ ریولیوشن ہوا، اور فرینچ ریولیوشن نے ایک دم اپنی کوک سے جنم دے دیا انلائٹنمنٹ کو، دور روشن خیالی. یہ جو روشن خیالی کا دور ہے، اسے روشن خیال اس لیے کہا گیا کہ جو بھی آدمی مذہب اور مذہب کی باتیں کرتا ہے وہ تاریخ خیال ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ میڈیول سوچ کا آدمی ہے، میڈیول ٹائمز کا آدمی ہے، ڈارک ایجز کا آدمی ہے. اس لیے ایک لٹریچر میں بھی یہ بنا کہ اب ہم نے کسی کو بتانا ہوگا کہ تم قدامت پسند ہو، کہیں گے کہ تم میڈیول سوچ کا آدمی ہے، یہ تاریخ دور والا آدمی ہے. بس ایک ایسی فضا بن گئی کہ مذہب، اور چونکہ مذہب کی بنیاد عقیدہ خدا پر ہے، خدا کے وجود کے عقیدے پر ہے، اس لیے خدا کو ماننا، مذہب کی بات کرنا، یہ سب قدامت پسندی ہو گیا، یہ سب تاریخ خیالی بن گئی. اور کسی کا روشن خیال ہونا، ایک تو یہ کہ وہ جدید علوم کو تسلیم کرتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ کسی خدا کے وجود کو نہیں مانتا ہے. اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو الحاد ہے یہ علم کی صورت اختیار کر گیا. جو مذہبی طبقے کے سامنے جہالت کی علامت تھا، وہ پھر دور روشن خیالی میں عالم اور عاقل اور سمجھدار ہونے کی علامت بن گیا. تو ایک فیشن آف لائف بن گیا یہ. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے یورپ کے اندر جو معاشرے کی، تمدن کی بنیاد پڑتی ہے وہ مادیت پر پڑتی ہے. یہاں سے میٹیریلزم آگے شروع بڑھتا ہے. مذہب کے خلاف مادیت ہے. دو ہی مارکے ہیں، ایک طرف ایمان ہے، ایک طرف مادیت ہے. اور ایمان ایک ایسی انٹرپریٹیشن کائنات کی کرتا ہے، سپر نیچرل انٹرپریٹیشن کرتا ہے، سپریچول انٹرپریٹیشن کرتا ہے کہ اس کائنات کے پرے ایک حقیقت ہے، اور اس کائنات کا ایک خالق ہے، خلاق ہے، خدا ہے، گاڈ ہے، اللہ ہے. کوئی لفظ بھی بول دیجئے، خالق کہیے. اس کائنات کا ایک خالق ہے، اس خالق نے اس کائنات کو بنایا ہے. اس لیے اس پوری کائنات کی ایسنس کو، اس کی روح کو سمجھنے کے لیے جو اس کے الٹیمیٹ کوسچنز ہیں، ان کا جواب ڈھونڈنے کے لیے جو ریفرنس پوائنٹ ہے وہ ہے اس خدا کے وجود کو تسلیم کرنا. ایک انٹرپریٹیشن یہ جو مذہب ایمان ہے، اور پھر جو میٹیریلزم کی انٹرپریٹیشن ہے وہ ہے کہ بھئی یہ کائنات خود بنی ہے، کسی کے بنانے سے بنی نہیں ہے. اور اس کی میٹیریلسٹک انٹرپریٹیشن ہوتی ہے، یعنی اس کا جو آپ اس کے وجود کے جو دلائل ہیں وہ اس کائنات سے تم ڈھونڈو، تم کو اسی کائنات سے یہ ساری چیزیں ملیں گی. اس کائنات کے باہر کسی حقیقت کا کوئی وجود نہیں ہے. یہ مادی انٹرپریٹیشن ہے کائنات کی. تو بالکل ایک دوسرے کے مخالف. ایک انٹرپریٹیشن وجود خدا کو مانتے ہوئے آگے بڑھتی ہے، اور ایک انٹرپریٹیشن کسی بھی خدا کے، خالق کے ہونے کو سرے سے مسترد کرتے ہوئے آگے بڑھتی ہے. تو یورپ اب اس دوسری سطح راستے پہ چل پڑا. اب مادی جو تعبیرات ہیں وہ اس کائنات کی شروع ہونے لگی. اس میں پھر بہت سارے مفکرین یورپ میں پیدا ہوئے، جیسے بایولوجی کے میدان میں چارلز ڈارون آئے. انہوں نے ایک حیاتیاتی علوم کے ذریعے سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ کائنات کا کوئی خدا نہیں ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ پھر نفسیاتی طور پر اسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے کہ بھئی انسان اپنے خود اندر کے گی، جیسے مذہب والے یہ کہتے تھے کہ انسان کی جو فطرت ہے وہ خدا کے وجود کی طرف مائل ہے، وہ خدا کے وجود کو مانتی ہے، وہ اس کی قائل ہے. یعنی فطرتی انسانی وجود خدا کا اقرار کرتی ہے. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فرائیڈ نے جو نظریات پیش کیے
علم نفسیات سائیکالوجی کے میدان میں انہوں نے یہ کہا کہ انسان کی نفسیات ہم کو یہ بتاتی ہے کہ کوئی خدا کا وجود نہیں ہے. فلسفے کی دنیا میں بہت سارے لوگ آئے, جیسے مین اس میں بہت زیادہ مشہور جو ہے برٹرینڈ رسل کے نظریات کو آپ دیکھ لیجیے. اسی طرح آپ پھر اقتصادی طور پر, چونکہ اقتصادیات اکانومی کسی بھی سسٹم کی بیک بون ہوتی ہے, تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کارل مارکس نے اکنامک انٹرپریٹیشن کی. تو یہ حیاتیاتی انٹرپریٹیشن, یہ نفسیاتی انٹرپریٹیشن, یہ فلسفیانہ تجزیہ, اور اسی طرح سے پھر وہ اقتصادی طور پر ایک نظام کو اس پر قائم کرنا. اس طرح کے جو اساتین اور مفکر یورپ میں پیدا ہوئے, تو یورپ کا پورا سسٹم مادی نظریات پر استوار ہوا اور پھر تعلیمی نظام بنا, جس تعلیمی نظام میں سرے سے ہی کسی خدا کے وجود کا تذکرہ ہی ختم ہو گیا. اور آپ جانتے ہیں جب کسی بات کا تذکرہ نہ ہو تو وہ بات خود بخود ختم ہو جاتی ہے, اور یہ تعلیمی نظام پوری دنیا پر چھایا. 3 چیزوں کی وجہ سے پھر یہ فکر پوری دنیا پر غالب آ گئی. 3 چیزیں بس. اس میں ایک تھا, چونکہ اب یہ ایک ستم ظریفی ہے, ان مفکرین نے مادی نظام جو قائم ہوا, ایک سیاسی نظام قائم ہوا, پھر اس سیاسی نظام کے زیر سایہ بہت بڑی بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں, تحقیق کے میدان میں فیک ریسرچز کو پروجیکٹ کیا گیا, جعلی علوم کو علم کے نام پر رائج کیا گیا. ممکن ہے اس پر بھی میں الگ ایک گفتگو عرض کروں گا کہ کس طرح سے کہاں سائنس اور علم کے نام پر جعلی اور فیک نالج کو نالج کا نام دیا گیا, اور بعد میں لوگوں نے, خود مفکرین نے, خود یورپ کے اندر سائنسدانوں نے ثابت کیا کہ یہ سب جعلی تھا. تو 3 چیزوں نے اصل میں یہ نقصان کیا. ایک, جعلی علوم پیش کیے گئے, اور اس کے ساتھ یعنی جسے آپ کہیں گے نا فیک نالج, جیسے میں نے کہا, اور اسی طرح سے معاشی دباؤ ڈالا گیا قوموں پر, ملتوں پر, جہاں مذہبی نظریات پر لوگ زندگی گزارتے تھے. معاشی دباؤ, اکنامک پریشر ان ملتوں پر, ان اقوام پر ڈالا گیا, اور یہ سب ہوا سیاسی دونس, پولیٹیکل ہیگمنی جسے آپ کہیں گے, اس کی بنیاد پر. یہ 3 چیزیں جس کو آج آپ, میں بہت محتاط اور طالب علم اور ادنا جو میرا تجزیہ ہے اس کی روشنی میں کہوں گا کہ یہی روح ہے اصل میں گلوبلائزیشن کی. علوم, اسے جعلی کہیں یا کیا کہیں, اس وہ سب ملی جلی چیزیں ہیں, اور پولیٹیکل ہیگمنی اور اکنامک پریشر, ان 3 چیزوں سے دنیا میں گلوبلائزیشن کا جو یہ ہے, اس کے اور بھی پہلو ہو سکتے ہیں گلوبلائزیشن کے, پازیٹیو نیگیٹو یہ سب, لیکن یہ چیزیں ہیں. اس ذریعے سے الحاد کو دنیا میں پھیلایا گیا تاکہ پوری دنیا کے اندر معاشرے کی تشکیل خدا کے وجود کو مانتے ہوئے ان نظریات پر نہ ہو, بلکہ الحاد کی بنیاد پر ہو, اور انسانوں کی سوچ ہی اس طرح بنے کہ وہ خود یہ سمجھنے لگیں کہ خدا کے وجود کو ماننا خلاف علم ہے, خلاف واقع ہے, خلاف عقل ہے, اور تاریک ذہنیت ہے, قدامت پسندی ہے, پرانے زمانے کے وحشی انسان کی سوچ ہے, جو کائنات کے اندر جو بہت سارے انقلابات آتے ہیں, بہت ساری طاقتیں موجود ہیں, زلزلے آتے ہیں, سیلاب آتے ہیں, بجلیاں چمکتی ہیں اور بجلیاں گرتی ہیں, اور زمین اور آسمان کے اندر آفات سماوی اور آفات ارضی سے انسان دوچار ہوتا ہے. اسی خوف نے خدا کے وجود کو اس کے نفسیات کے اندر جنم دیا. اس طرح سے یہ بات بتائے گی تو یہ پرانا انسان تھا. آج کا انسان علم اور ٹیکنالوجی کی روشنی سے یہ جان گیا کہ کوئی خدا نہیں ہے. وہ اس کمزور انسان کی نفسیاتی ضرورت تھی خدا کے وجود کو ماننا, لیکن آج کا انسان خدا کے بغیر جی رہا ہے. اس طرح سے اعلان کیا گیا جسے ہم بولتے ہیں
اس علم کے میدان میں ڈیتھ آف گاڈ، بھائی خدا نہیں ہے. اپنی ان الفاظ کو کھولنا بھی کبھی کبھی آدمی کو بہت طبیعت کے اندر شاپ گزرتا ہے. تو یہ نظام اب دنیا میں چلا، تعلیمی نظام، اسی کو علم کہا گیا. اب بچے پڑھتے ہیں، اسکولوں میں پڑھتے ہیں، کالجوں میں پڑھتے ہیں، استاد پڑھاتے ہیں، ایک سوچ بنتی ہے. 100 سال کے 200 سال کے اندر اس طرح سے انسان آہستہ آہستہ 300 سال 400 سال ہونے لگے. اب دیکھیے 16 سینچری رینیسانس کی ایج ہے، اور 18 سینچری سے انلائٹنمنٹ ہوا، اور 18 سینچری کے اینڈ پہ انقلاب فرانس آیا. تو اس طرح سے آگے پھر 18ویں 19ویں 20ویں 21ویں اب چوتھی صدی وہاں سے شروع ہوئی. تو آہستہ آہستہ 4 صدیاں ایسی گزری کہ انسانوں کے ذہن سے تصور خدا کو محو کرنے کی کوشش کی گئی. اب میدان اس طرح بنا کہ 2 نظام آپس میں، جیسے سمجھو وہ ڈیگرز ڈران پوزیشن ہو گئی، آپس میں کھڑے ہیں. ایک طرف سے خدا کے وجود کا ماننے والا مذہب جس کے پاس کوئی طاقت نہیں، اور ایک طرح سے خدا کے وجود کا انکار کرنے والا نیا نظام جس کے پاس سیاسی طاقت بھی ہے، اقتصادی طاقت بھی ہے، اور علم کے نام پر سارے قسم کے علوم ہیں، اصلی بھی اور جعلی بھی، اور پھر ایک نظام تعلیم ہے. یہ پوری طاقت کے ساتھ سامنے ہے. اس میں جہاں میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں ابھی، اس میں جب مذہب کے ساتھ ٹکراؤ ہوا تو دنیا کے جتنے بھی مذہبی جو ٹریڈیشنز ہیں، روایات ہیں، ان میں کس طرح کا خدا کا تصور موجود تھا وہ بخارات کی طرح ہوا میں تحلیل ہو گیا، اور کانٹمپریری سویلائزیشن غالب آ گئی. لیکن ایک مذہب جس میں خدا کا تصور اس انداز سے شامل ہے، خالص توحید پر اس طرح سے ہے بنیاد، اور وہ اسلام ہے، کہ جو اس کے سامنے کھڑا ہے، نظریاتی طور پر کھڑا ہے اس کے سامنے کہ وجود خدا کے بارے میں اس کے پاس وہ دلائل موجود ہیں جو عقلی میدان میں بھی کم نہیں ہے، سائنسی علوم کے سامنے بھی ہار نہیں مانتے، یعنی abreast with times ہیں، قیامت تک آنے والی جتنی تحقیقات ہوں گی ان کے ساتھ چلتی ہیں. اور دوسری طرف سے اس مذہب کی روح یہ ہے کہ وہ سائنس کی ترقی کو گلے لگاتا ہے. ستم ظریفی یہ ہے کہ ایک ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ جیسے کہ مسلمان کسی بھی سائنسی تحقیق سے اور علم کی ترقی سے اتنے خائف ہیں کہ جیسے کہ جتنا سائنس ترقی کرتا چلا جائے گا مسلمانوں کا مذہب اتنا ہی کمزور ہوتا چلا جائے گا. حالانکہ حقیقت ایسی نہیں ہے. ایک گفتگو جاری رہے گی، صرف اس گفتگو کا صرف ایک مقصد یہ ہوگا، یہ اکیڈمک نیچر کی ہے، یہ طالب علموں کے سامنے علم کا ایک اور پہلو بیان کرنے کی ایک صحیح ہے، ایک کوشش ہے، اور یہ خالص اکیڈمک نیچر کی گفتگو ہوگی. انشاءاللہ اگر موقع ملا، اللہ نے چاہا تو مزید ویڈیوز میں اس طرح کی طالب علمانہ گزارشیں کروں گا.